Hello and welcome. Our guest is Gurnaaz Baloch. She has a very diverse profile of the stuff she is involved in. She is a water researcher. She is somebody who works on gender equality and community development. So today we are going to talk to her about how she manages all these things simultaneously and some of her research work and some interesting facts that she has come across during the journey. And there's also one very interesting project that she is involved in that we will also touch upon. Hello and welcome, Gurnaaz. Hello, Fatma. Thank you for taking me on board. So I was researching your profile and it was covering a lot of interesting things, and all those things are very important in their own individual aspect as well, and they're also very interconnected. And I think आपकी profile का जो community development का aspect है, that sort of sums up all the sub branches of the work that you're involved in. But I would like to start off with your profile as a water researcher, because water, as we all know, Yeah. it's a very, very important aspect of our lives. Pakistan has a major water scarcity issue, but apparently it seems nobody is really doing anything about it. So just share as a water researcher, first of all, how did you got involved in this field? When did you decide that this is something that you would want to take up professionally? And some interesting facts and figures that you have figured out during your journey. द फर्स्ट थिंग जब मैंने एम फिल अपनी कंप्लीट की थी रिसर्च के लिए मैं सोच रही थी देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर सो बिकॉज एज वी नो दैट गवादर इज़ वेरी नियर टू तुर्बत बट लेकिन गवादर के लिए पानी का एक बहुत बड़ा इशू रहा है काफ़ी अरसे तक लेकिन उस पानी को डीसैलिनेशन की तरफ ले जाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था अगर मैं कुछ मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट यूज़ भी किए गए थे उनकी मेंटेनेंस का मसला था सो आई थॉट अबाउट टू डू समथिंग लाइक लोकली तो मैंने अपनी जो रिसर्च है वो डीएक्टिवेटेड कार्बन से की थी एक्चुअली डीएक्टिवेटेड कार्बन डेट फार्म ट्रंक से लिया जाता है डेट जो है यहाँ पे बहुत यूँ समझ लें कॉमन प्लांट है सो इजीली अवेलेबल है इसके जब मैंने रिसर्च किया उस पर काम किया देन आई रियलाइज दैट कि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है अगर हम रिसर्चर काम भी करते हैं सिर्फ अपनी डिग्री के लिए करते हैं जब हमें एमफिल की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है उसके बाद वी शट डाउन एवरीथिंग एंड स्टार्ट डूइंग आवर जॉब लाइक टीचिंग और समथिंग देन जब मैंने इस लिटरेचर पढ़ा तो मुझे पता चला कि जेंडर का और पानी का सिर्फ ये रोल है कि घर मतलब दिन में एक दिन दो दिन अगर पानी ख़त्म हो जाए तो ये औरत का ही मसला है लेकिन उसको लेकिन टेबल पे पॉलिसी फोरम्स पे या डिसीजन मेकिंग फोरम्स पे कभी किसी ने ऑन बोर्ड ही नहीं लिया है सो आई देन डिसाइडेड दैट आई नीड टू कंटिन्यू दिस फील्ड एज अ वाटर रिसर्चर एंड ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको जेंडर के पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा वो करूँ लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज हैं स्पेशली मैनेज करने के वो हमें एज ए वोमेन हमें पता ही नहीं है हालांकि हम ही सबसे बड़े वाटर मैनेजर्स हैं अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द फॉर इंस्टेंस आई गिव एन एग्जांपल ऑफ कि जब मैंने अपना एक और रिसर्च करने की कोशिश की कि जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे पता चला कि बलुचिस्तान में ऐसे भी हादसे होते रहे हैं कि औरतें अगर पानी लेने जाते थे तो उनका रेप भी किया जाता था सो हरासमेंट होती थी उस दौरान लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस बात को छुपाएं और वो हर सुबह सवेरे उठ के जाएं और शाम को वापस आएं वो बेशक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो ड्यूरिंग पीरियड्स हो कोई भी दरमियान में कोई भी प्रॉब्लम उनका हो स्पेशली सबसे ज़्यादा उनकी बॉडी का मसला होता है क्योंकि उनके बेक ख़राब हो जाते हैं या फिर उनकी जो कमर है वो ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से वो यूँ समझ लें कि उनके लिए मुश्किल होता है आगे चल के
then I realized that I should continue it, and especially मुझे फिर opportunity मिली कि पंजवानी हसार फाउंडेशन की तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से वाटर लॉ का कोर्स किया. उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली उनके साथ वाटर इन जेंडर का कोर्स किया. सो आई थॉट दैट आई मस्ट कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड डू मोर वर्क ऑन इट, स्पेशली in terms of gender. And the last one is बलूचिस्तान की कोई प्रोविजनल वाटर पॉलिसी ही नहीं है अभी तक. जबकि नेशनल वाटर पॉलिसी की हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक बार वुमेन का जिक्र है इस होल नेशनल वाटर पॉलिसी में जो 2018 में बनी है. सो दैट आई रियलाइज दैट आई मस्ट वर्क ऑन इट. ये आपने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए. मतलब वाटर स्केर्सिटी की जब आई नो पाकिस्तान में बात होती है तो ज्यादा वी टॉक अबाउट द फैक्ट के इट हैज हेल्थ इम्प्लीकेशंस वाटर क्वालिटी के. मतलब हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप कैसे होगी, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइफ बेसिकली. लेकिन ये जो आपने जेंडर के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स इसको हाईलाइट किए स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, बाहर ग्लोबली वी नो कि these things are being talked about, but locally as I didn't know this fact that you mentioned, even national policy में भी it's only the impact on women's life जो है वो सिर्फ एक दफा ही mention हुआ है. So just share कि अभी तक आपने जो इस सिलसिले में आप जो काम कर रहे हो at a policy level, implementation of that policy तो खैर it's another discussion, and you know it requires a lot of input and work on that. But policy front pe, have you been able to you know share these figures or these studies with anybody who can actually do something about it as far as implementing the policy is concerned? Actually, I'm working on different research papers as well. मैं चाहती हूँ कि मैं realities के बेस पर उन चीज़ों को पॉलिसी में शामिल करवाऊँ. लाइक मुख्तलिफ इलाकों से लोगों से पूछ रही हूँ, स्टोरीज कलेक्ट कर रही हूँ वाटर रिलेटेड, और जितने भी मसले हैं वाटर रिलेटेड वो सब कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छा सा एक सॉलिड चीज़ मिले, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ. सेकेंड थिंग, आई एम आल्सो इन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर वर्कशॉप, स्पेशली जो लड़कियों जो फीमेल है उनको वर्कशॉप देना है कि वो वाटर इंटीग्रेटेड जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उनमें लड़कियों का क्या रोल है एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर. Then we will collectively do something like we can start a women water network in Balochistan actively हर डिस्ट्रिक्ट में हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर लड़कियां या बच्चियां वाटर में इंटरेस्टेड हैं, ज़रूरी नहीं है वाटर सिर्फ हम एक स्पेसिफिक है, वाटर इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, इवन साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी के भी लोगों को ले सकते हैं वाटर के लिए. सो आई वांट टू ब्रॉडर दिस थिंग मोर एंड एक्सपेंड इट टू engage more youth, especially with the community as well. हम सिर्फ ये रिसर्च और पॉलिसी के दरवाज़ों तक ये बातें ना हो. मैं चाहती हूँ कि इसीलिए मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट कि ये कम्युनिटी तक ये बातें पहुँचे, कम्युनिटी जाने के ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें करने पड़ेंगे. आपने जैसे कम्युनिटी का मेंशन किया एंड आज आपकी जो हमने प्रोफाइल है उसमें की कंपोनेंट है कम्युनिटी डेवलपमेंट का. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी के एक बड़ा स्टीरियोटिपिकल किस्म का एक आइडिया या इमेज या आप कह लें कि स्पेसिफिकली अमंग अर्बन सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड एक होता है कि जी जो रूरल एरियाज के लोग हैं इनको हमें जाके बताना है कि इन्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और you know उसके क्या issues हैं, हालांकि they are the people who are actually on the front lines facing these consequences. They might not be using the terms जो हम use कर रहे हैं about the issues, but they know. So जैसे आपने बताया कि आप stories collect कर रहे हो, आप community में जाते हो, you talk to them. So these women tell you themselves कि उनको इस तरह जब ये जैसे harassment का आपने बड़ा serious issue highlight किया. Usually global conversation में mostly it's talked about in the terms of education, because women are the ones responsible for collecting water, they have to cut back on their education. But you know getting raped or मतलब getting their lives threatened over water is such a serious issue. So जब आप इन community के लोगों से जाके बात करते हो तो how in your experience how aware they are
obviously I don't know, I'm using the word aware for lack of a better alternative, but आपको क्या उनसे इंटरेक्शन में क्या पता चलता है कि जो हम अर्बन सिटीज में सेंटर्स में बैठ के अज्यूम करते हैं कि हमें रिसर्च करके इन लोगों को जाके बताना है, shouldn't it be the other way around to go to them and just talk to them? आई थिंक जैसे आपने मेंशन किया ना कि हम हमेशा बात करते हैं कि ट्रेवल डिस्टेंस की हमेशा बात होती है रिसर्च में, हमेशा रिसर्च में चैलेंजेस की बात होती है या हाउस होल्ड वाटर की बात होती है. मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में जो लोग, जो औरतें पानी कलेक्ट करती हैं, वो अपने घरों से वॉशरूम में नहीं ले जाती हैं अनफॉर्चुनेटली. वो 10 से 12 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ में कहीं और जाके लाती हैं, जहाँ से वो, उनको यूं समझ लें कि अगर वो सुबह निकलते हैं तो शाम को उनको वापस आना होता है. वो कपड़े भी अपने साथ ले जाती हैं, अपने बर्तन भी साथ ले जाती हैं, वहीं पे धोते हैं, सफाई होती है, सब कुछ होती है, वो उठा के खुश्क करके फिर लाते हैं. इवन इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कभी कभार कुछ लोग गए भी हैं तो उनकी एक साथी गर्मी की वजह से वहीं पे बेहोश पड़ी होती थी, या फिर वो उसकी डेथ भी हो. एक बच्ची ने तो ये तक स्टोरी मुझे सुनाई थी कि हमारे गांव में 2 बहनें गए थे तो एक बहन वहां पे बेहोश हो गई थी उस गर्मी की शिद्दत में. फिर एक बहन आके उसको गांव में बताना पड़ा था कि चलें वहां पे एक मसला हुआ है. मतलब डिस्टेंस बहुत बड़ा है. कलेक्टिंग का मसला यही है कि डिस्टेंस बड़ा है. उस बीच में फॉर एग्जाम्पल आप, वो जो औरत है वो अकेली अपने घर में रहती है तो वो, उसको ही अकेले जाना पड़ेगा इतने लॉन्ग डिस्टेंस में, उसके साथ तो कोई और नहीं जाएगा. सेकेंड थिंग इज दैट हर कोई लैंड ओनर नहीं है. अब जब आपके पास लैंड राइट्स हैं तो आपके पास पानी का भी राइट्स है. पाकिस्तान में ये भी लॉ है. तो जब गरीबों के पास तो ये लॉ ही नहीं है, जब लैंड ही नहीं है, लैंड जब नहीं है तो लाजमी बात है वो किसी और के घर जाएंगे. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आप हर्बन, इसको, सॉरी टू कट यू इन, ये जो आपने लॉ मेंशन किया है इसको आप जरा थोड़ा सा इन डिटेल एक्सप्लेन करोगे फॉर लाइक अ जनरल ऑडियंस, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये कॉन्सेप्ट है लोगों को ज्यादा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस कनेक्शन इज. यस एग्जैक्टली. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपके पास लैंड आपका है तो इट मीन्स पानी भी आपका है. लैंड राइट्स के साथ पानी की राइट्स भी हैं. अब जैसे कुछ लोग हैं जो बड़े लोग हैं, उनके घर में कुआं होता है, वो खुद खोदते हैं, उनके पास पैसा होता है, तो जिनके घर में जो लॉन्ग डिस्टेंस अगर ना कभी करना चाहें तो किसी के घर जाते हैं, तो वो उस बंदे के घर जाते हैं जिसके पास लैंड राइट्स है और पानी के राइट्स हैं. और उसी दौरान कभी कभार वो ओनर भी उसके साथ हरासमेंट कर सकता है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो, उसको तो पानी की जरूरत है. और यू नो दैट पानी इज वेरी एसेंशियल, वाटर इज वेरी एसेंशियल. पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता. अगर हर्बन की बात की जाए कि हर्बन के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने कभी, एक आप अंदाजा लगाए, एक मेरे स्टोरीज में ये भी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि एक बच्ची से मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं आप कितने साल से पानी सर पे बाल्टी रख के बाथरूम में भरती हैं और वहां से लाती हैं. तो वो कहने लगी, जब से पैदा हुई हूँ ये काम कर रही हूँ. मतलब दिस इज, मैं जब उसकी बाल्टी देखती थी तो मैं कहती थी ओ माय गॉड, तुम्हें दर्द होगा तुम्हारे कमर में, सर में. कहते कुछ भी नहीं होता, डरती हो, मुझे दे दो, मैं 2 बाल्टी सर पे रख के ले जाऊंगी. मतलब मतलब ये तो वो जिस तरह आपने साइकोलॉजी की बात की, फिर ये जो यस, मतलब या it's I think unimaginable for a lot of us who come from some या sort of privilege, and यस also the fact कि इस तरह ये उसका कहना है कि जब से पैदा हुई हूँ, मतलब या there's a sort of, you're taking away a person's childhood as well. ये भी एक ये वो भी एक चाइल्ड, यही फैक्टर तो है. इंटरेस्टिंग बात यही है ना कि वो चाइल्डहुड से ही बड़ी हो रही थी. उसने अपना अपनी Yeah. कोई यंग एज देखी नहीं है, और वो देखते भी नहीं है, क्योंकि वो इतने बर्डनाइज होते हैं. वो जवानी तो उनको याद ही नहीं रहती. उनका टाइम टेबल ऐसे सेट है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि वो सुबह उठते हैं 6 बजे तो उनको बाथरूम भरने होते हैं, पानी भरना होता है. रात को सोते भी हैं तो पहले बाथरूम भरना होता है उनको, वो चाहे 6 बाल्टी है या 10 बाल्टी है, उनको भरना है. और एक मतलब वो एक हर्बन sort सेंट, of सर्वाइवल है यस, उनका, सर्वाइवल. यस सर्वाइवल है, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है. सो जैसे और सॉरी, आप अपनी बात कंप्लीट मैं करें. कह रही हूँ कि अगर
ایک اور بات یہاں بتاتی چلوں کہ ہمارے جہاں میں رہتی ہوں مکران میں، یہاں پہ لوگ سولر سسٹم پہ ڈپینڈنٹ ہے. جس کے گھر میں سولر سسٹم ہوگا وہ کنویں سے پانی آرام سے نکال سکتا ہے. تو ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا سولر سسٹم. تو موسٹلی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دوسروں کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے پانی لاتے ہیں. اور الیکٹرکسٹی تو مطلب مشکل ہے یہاں پہ، بہت کم ہے. تو جس کی وجہ سے لوگ دن کو پریفر کرتے ہیں، جتنا ہو سب پانی بھرنا دن کو ہو، کیونکہ سورج کی روشنی میں سولر زیادہ چلتے ہیں. تو یہ چیز کامن ہے. یہ اس میں جو بھی یہ سارے پوائنٹرز جو آپ نے بتائے دے لائک انڈیکیٹ ایک اکنامک فیکٹر جو ہے آپ کی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر کوئی جو ہے وہ obviously is not going to be a landowner, اور اگر آپ لینڈ Yeah. اونر نہیں ہو تو you don't have access to your basic right basically, because water is like basic right ہے آپ کا، human right ہے. It's not some privilege نہیں ہے، کوئی accessory نہیں ہے. اس میں یو ورک اراؤنڈ سینیٹیشن ایز ویل. آپ کا جو Yes. جینڈر اس میں کانسیپٹ ہے، اس میں کچھ پوائنٹرز آپ نے آلریڈی بھی بتایا، بٹ وڈ یو لائک ٹو شیئر، مطلب کہ all of these things impact the life of a woman, or basically she's always involved from childhood to her end of days, I would say, کہ اس نے یہ بیسک چورس جو ہیں ان کے اراؤنڈ ہی اس کا جو اسکیڈول ہے وہ موو کرتا ہے. تو ٹاکنگ اباؤٹ سینیٹیشن اینڈ اس میں اگین دیر از اے گلوبل ڈبیٹ اباؤٹ ہیونگ ایکسیس ٹو sanitation products. I think one of the Scandinavian countries is the first one to جنہوں نے free Yeah. access دی ہے. I think ہمارے ہاں not just in Balochistan but I think in Pakistan that conversation is like Table. 100 years ہمیں کافی دور ہے اس سے. سو جسٹ اس میں آپ تھوڑا ایڈ کرو اینی تھنگ Yes, of دیٹ یو course. وانٹ ٹو شیئر آن دا فیکٹ کہ کیا ہونا چاہیے اور وائی اٹس امپورٹنٹ. یس، اس سے پہلے میں ایک شیئر بھی کرنا چاہوں گی سینیٹیشن پہ. مجھے ایک اسٹوری پتہ چلی تھی کہ ایک لڑکی کے مدر ان کو لے کر گئی تھی ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کی بیٹی کو گائنی کا پرابلم ہے اور انفیکشن ہے. تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا تھا کہ ہاؤ اٹ پاسبل، آپ تو سٹی میں نہیں رہتے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے انٹرسٹنگ بات بتائی تھی کہ ان کے سسرال میں کوئی واش روم نہیں ہے، اور ان کے اگر کسی کو بہت ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ نیبر میں جاتے ہیں، ادر وائز ان کے لیے اوپن اسپیس ہے. اور ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو اوپن اسپیس سے انفیکشن ہو گیا ہے، اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. اور ان کی مدر نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کا بتا دیں. انہوں نے کہا ان کو تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، یو نیڈ ٹو بلڈ ہاؤس بلڈ ٹوائلٹ. مطلب اب آپ اندازہ لگائیں کہ MHM تو مینسٹریشن یا پیریڈس کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو بہت فار ہیں. ہمیں بیسک نیڈس کی طرف پہلے دیکھنا چاہیے، کہ کیونکہ جب پیریڈس آپ کے ہوں گے تو یو نیڈ اے واش روم ٹو چینج، ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو. آپ اوپن اسپیس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. سو مجھے جب میں نے ورک شاپ کرائے تھے تو پہلے میں کرواتی تھی ورک شاپ. سو دین آئی ریئلائز دیٹ آئی نیڈ ٹو انگیج مور یوتھ بٹ ڈفرینٹ ویز. سو آئی ٹرائیڈ. ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے شاعری کی زبان میں بتائیں، کلرس کی زبان میں بتائیں، آپ پیریڈس کو کیا سمجھتے ہیں. دین آئی گوٹ ٹو نو دیٹ موسٹلی جو بچیاں تھیں ان کو سے پہلے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، ڈرتے تھے. لیکن جب میں نے کلرس کی بات کی، جب شاعری کی بات کی، جب اسٹوریز کی بات کی، پھر وہ میرے ساتھ زیادہ انگیج ہوتے گئے. پھر پرابلمس پتہ چلے. سب سے زیادہ مجھے اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے اسٹوری ڈسیبل لوگوں کے بتائے تھے. جو ڈسیبل ہے وہ کمروں میں ان کو گھر والے بند کرتے ہیں جب ان کے پیریڈس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے اور ان کے پاس اس سے فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ پیڈس وغیرہ خرید سکیں اور ان کو دے دیں. تو وہ زیادہ تر جب 5-6 دن ہوتے ہیں ان کے، تو ان کو کمروں میں لاک کیا جاتا ہے ٹل یہ ڈیز گزرے. یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ مطلب دس از سو مچ پینفل کہ ایک انسان کو صرف اس کی اس چیز کے لیے اس کو ہر مہینے 5 دن آپ لاک کرتے ہو اور وہ پیٹتے مارتے ہیں کہ ہمیں کھولو اور نکالو. اٹ مینس کہ یہ تو میڈیول ٹائمز کی ہم جو اسٹوری سنتے تھے، وہ جو myths یا attached to the entire یا concept. This is 2021 ایگزیکٹلی we are talking about.
Exactly. سو آپ جو یہ جو سارے ایشوز ہیں اینڈ obviously we know how difficult it is to get Yeah. the local authorities on provincial level, national level, both way to get them to, actually start doing something. But جیسے آپ نے کہا کہ before just knocking on the doors of the policy makers یا wait کرنا کہ کوئی باہر سے آ کے help out کرے, you want to develop and build communities. So اس aspect میں what have you seen specifically youth میں? Because either I would also like to add, you are a teaching fellow at the University of Turbat as well. Yes. So وہاں پہ بھی آپ engaged ہو youth کے ساتھ. So how do you see کہ کیا ان کی ویو پوائنٹ یا ان کا تھاٹ پروسیس یا ان کی وے فارورڈ تھنکنگ کیا ہے کہ ہاؤ دے کین سارٹ آف آن دا سیلف ہیلپ. آئی نو اٹس پریٹی absurd to say کہ جی سیلف ہیلپ کر کے سیدھا کرنے کیونکہ گورنمنٹ نے تو نہیں انٹروین کرنا, بٹ because the issues that pointed out, they are like they sound from such far off time, ایسا لگتا ہے کہ that place is like in a very still in Yeah. stuck in a very historical times. So what does the youth think about it? کہ do they have that urge کہ اگر کوئی ہمیں help نہیں کر رہا تو we are gonna do some self help sort of a thing and start maybe developing these things or look for ideas کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. جیسے میں نے بچوں کے ساتھ ابھی پروجیکٹس کیے ہیں, لائک گرل رائزنگ کا ایک پروجیکٹ تھا, سائنس فیوز کے ساتھ کام کیا ہے, ابھی ایک اور بھی پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. تو جب یوتھ کو میری سب سے بڑی یہی وجہ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی کہ میں سسٹینیبلٹی پہ بلیو رکھتی ہوں. آئی بلیو ان سسٹینیبلٹی کہ میں اگر آج میں کام کر رہی ہوں تو 10 سال بعد میری جگہ پہ میرے ہی علاقے کا کوئی ینگ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. دیٹ از مائی بلیو. اب اس وجہ سے میں جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ میں ایون انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گرل رائزنگ والوں نے ہمیں یہ تک کہا تھا کہ یہ ایک ماڈل کبھی ہوا نہیں ہے اور یہ فرسٹ ٹائم آپ لوگ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں نہیں. اب ہم اس کو آگے لے جائیں گے باقی کنٹریز کے لیے کیونکہ یہ زبردست ماڈل ہے. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں, جب بھی میری MOU یا کہیں پہ بات ہوتی ہے میری فرسٹ پریفرنس ہے کہ میری جگہ پہ میرے اسٹوڈنٹس جائیں گے یا یوتھ جائیں گے. اور یوتھ کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں, آئی ریئلی اپریشیٹ دیم, کہ جب بھی میں نے ان کو انگیج کیا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, لیکن انہوں نے نہیں کہا ہم نہیں کریں گے. ایکچولی دے آر لوکنگ فار اپرچونیٹیز, دے وانٹس ٹو ورک فار دیئر کمیونٹیز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں یا پھر ہمیں ہمارے کم وسائل کی وجہ سے, انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انگیج ہی نہیں ہو پاتے. مجھے میرے دوست یا نیٹ ورک میں کسی نے بتا دیا, آئی انگیج دیم, بٹ لیکن جو ان تک رسائی ہے وہ نہیں ہوتی ان کی. یعنی فار ایگزامپل خود سے کہیں وہ ڈھونڈنا نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. کیونکہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ یونیورسٹی آف تربت میں 70% جو اسٹوڈنٹ ہیں میں کہتی ہوں وہ غریب علاقوں کے, دور دراز علاقوں کے بچے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ انگیج ہوں اور وہ چھٹیوں میں کچھ نیا کریں اپنے علاقے کے لیے, لوگوں کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑا ایشو ٹرانسپورٹ ہے. آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں کہ آپ تربت آئیں اور کچھ ڈھونڈیں اور واپس جائیں. تو دوسرا پاورٹی, پیسے نہیں ہیں اور ڈسکریجمنٹ زیادہ ہے اور مائنڈ سیٹ لوگوں کی وہ نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے یوتھ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بٹ آئی ہوپ, لائک آئی وانٹ ٹو گیو این ایگزامپل آف ون لائبریری. ایک لائبریری کا, جب میں نے لائبریری کے لیے بکس جب انہوں نے مجھے بھیجے تھے بلوچستان یوتھ ایکشن والوں نے, تو میں نے ان لائبریریز جب ڈھونڈنے شروع کیے تو مجھے ایک بچی نے کہا کہ میرے گاؤں میں ایک لائبریری ہے, لیکن وہ لائبریری کبھی کھلی ہی نہیں ہے. تو اور اگر وہ بہت زمانے پہلے کھلی تھی, لیکن میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو اتنے اچھے بکس دوں گی لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ لائبریری کھلنی چاہیے. ابھی جب کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹی بند ہوئی تھی, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اپڈیٹ بتاؤ, تو انہوں نے کہا صبح بوائز ہیں, شام کو ہم لڑکیاں, اسپیس نہیں ہے, چیئر نہیں ہے میرے پاس رکھنے کے لیے لوگوں کو. مطلب وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ جیسے سائنس فیوز کا تھا, سائنس وہ خود سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے ہمیں, اسپیشلی میں سب کو کہوں گی کہ ہمیں تھوڑی سی ہیلپ کریں یا ہمارے یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ MOU سائن کریں, کولیبریٹو پارٹنرز بنیں کہ ہم اپنے یوتھ کو انگیج کر سکیں. یو نو دیٹ کہ جب
youth engage نہیں ہوتی, وہ کہیں سے کہیں بھی ہو سکتی ہے. I know that. جیسے ہمیشہ میری ایک بات ہوتی ہے کہ میں اگر اپنے یوتھ کو انگیج نہیں کروں گی تو وہ کیا کرے گا, وہ ڈرگ یوز کرے گا اور میرے گھر چھلانگ لگا کے چوری کرے گا. وہ اسلام آباد نہیں جائے گا چوری کرنے کے لیے, وہ میرے گھر آئے گا. That's why I want to engage them. آپ نے لائبریری کا مینشن کر دیا ایز اے مینشن اسٹارٹ میں کہ دس از آلسو اے پروجیکٹ دیٹ یو آر اے پارٹ آف, اینڈ recently with a couple, I actually got to know about it because we have a common acquaintance and he mentioned it, or I also ended up sending some books for that project, so I'm pretty proud of that. میں نے اس پروجیکٹ کے بارے میں جب we got to know, تھوڑا سا اس کے بارے میں جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو in one I think آپ کی کسی ٹیم ممبر was giving an interview in some other show, and اس پہ I think one of the host mentioned کہ وہی والی بات جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کی, جیسے انوائرمنٹ کے ایشوز پہ ہم بڑا ادھر بیٹھ کے اسٹیریوٹائپکلی کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو تو کچھ نہیں پتا, ہم جا کے بتاتے ہیں. تو لائک وائز پیپل ور لائک کہ ہی ہیڈ این ایکسپیرینس کہ آئی تھنک کسی لٹریری فیسٹیول پہ ان آئی تھنک بلوچستان کا کوئی لٹریری فیسٹیول تھا, اینڈ ہی سیڈ کہ ہی سو اسٹوڈنٹس, ینگ اسٹوڈنٹس جن کو آؤٹ لک سے دیکھ کے یو کوڈ ٹیل کہ ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے, بٹ دے ور بائنگ بکس. اینڈ ہی واز لائک کہ میں سوچ رہا تھا اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے کتاب خریدنے کے لیے, لیکن وہ کتاب خرید رہا تھا. سو وی نو کہ obviously there is an interest, ایک جنرل ایک assumption بھی ہے, کچھ ریسرچز بھی کہتی ہیں کہ جی پاکستان میں اوور آل ریڈنگ کلچر اتنا نہیں ہے, بٹ وی ہیو دیز ایگزامپلز where we see کہ نہیں, there is still a section of the community, young community especially, who are persistent and who really want to read. تو آپ بتاؤ کہ ہاؤ ڈڈ یہ ریڈنگ رومس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, کیسے اسٹارٹ ہوا, ٹیم کیسے بلڈ ہوئی, جسٹ بلڈ آن دیٹ. ایکچولی میں سکندر بزنجو اینڈ بانڈی مینگل جو دونوں کام کر رہی تھی, تو سکندر بزنجو کے ساتھ تو میرے پہلے سے بات چیت تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ مکران کے کوآرڈینیٹر بنیں. سو مکران کے لیے میں بکس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سارے لائبریریز بھی خود ڈھونڈیں گی, آپ لوگوں سے بھی بات کریں گی اور ڈسٹریبیوٹ بھی آپ کریں گی. سو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو آسک ٹو پیپل دیٹ کون ہے. انٹرسٹنگلی کچھ ایسے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا جو میرے مکران کے لسٹ میں نہیں تھے. لائک مشقے میں ایک بندے نے رابطہ کیا کہ مجھے بکس دے دیں, ڈیرا بکٹی سے بھی ایک بندے نے رابطہ کیا کہ مجھے بکس چاہیے. سو ریسنٹلی ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا بکس ہیں, مجھے چاہیے لائبریری کے لیے. ابھی تک میں نے 15 لائبریریز میں بکس پرووائڈ کیے ہیں, اور تقریباً وہ بکس شاید 3000 یا 4000 ہوں گے وہ فلی. میں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے بکس جب دیے ہیں تو ان سب کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ بکس جب دیں گے تو آپ یوتھ کو ہی انگیج کریں گے, اور ان کو لینے بھی یوتھ ہی آئے تھے. اور کچھ لوگ اتنی دور سے آئے تھے, لائک گوادر سے کچھ لوگ آئے تھے, کچھ لوگ پنجگور سے خود آئے تھے, بولیدا سے کچھ آئے تھے. وہ خود آئے تھے کہ ہمیں کتابیں دے دیں, ہم لے جانا چاہتے ہیں. سو اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے جو لائبریری کی ذکر کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم فرسٹ ٹائم ہمارے گاؤں کے بچیاں انگلش کتابیں پڑھ رہی ہیں, اسٹوریز والے. انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی اور نہ ہاتھ لگائی ہیں, کیونکہ ان میں کتابیں تھیں, چھوٹے بچوں کے لیے اسپیشلی تھیں. تو میں نے کوشش کی کہ ہر لائبریری کو دوں. سو کتابوں کا کلچر ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں. لائک یونیورسٹی کے قریب ایک لائبریری ہے, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا کووڈ کے دوران ہم سارا دن بیٹھے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس کرنے کو, انٹرنیٹ بھی نہیں ہے. سو ہمیں بکس چاہیے, لیکن کورس بکس چاہیے, لائک ایم ایس سی, ایم اے, بی ایس لیول, ایم فل لیول. تو ہمیں ایسے بکس پرووائڈ کریں. تو ان کے کہنے پر ان کے صرف بکس میں نے یونیورسٹی لیول کے رکھے تھے, اور آئی اپریشیٹ دیم کہ میں نے میسج کیا, وہ اگلے صبح یہاں لینے آئے تھے. مطلب لوگ مطلب لینا چاہتے ہیں, بکس پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹیریوٹائپس لائک ہربن والے جو سوچتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ ڈسکشن نہیں کرتے, یہ ان کی وہ سوچ ہے. جیسے میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایک بار میں لفٹ میں تھی, ایک دوست کے گھر جا رہی تھی, بلوچی کپڑوں میں تھی, تو اس عورت نے مجھ سے پوچھا آپ میرے گھر کام کرنے آئیں گی. دین آئی سیڈ ٹو ہر دیٹ آپ
BS ऑनर्स के डिग्री वाले को घर पे रख सकती हैं, आपके पास इतना पैसा है? तो वो मेरा मुंह देख रही, कहने लगी सॉरी. मैंने कहा आपका मसला नहीं है आपका. मतलब लोग करते हैं. इस तरह के इंसिडेंट्स आई थिंक मेक अस थिंक कि हम दूसरी कंट्रीज के रेसिज्म के बारे में इतने हाइपर हो जाते हैं Yes. सोशल मीडिया में. हमारे अपने बड़े इश्यूज हैं. आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दोस. Yeah. Continuing to talk about these libraries and reading rooms, आप लोगों को एक बड़ा इंटरनेशनल सपोर्ट और ट्वीट भी मिली थी एक बड़े Yes. पॉपुलर ऑथर Parler हैं Color से. उनसे. Yes. सो वो बताएंगे हाउ डिड दैट हैपन? डिड somebody reach out to him? What happened? Actually I don't know about it because मैंने जब उनकी ट्वीट देखी थी, शायद हो सकता है कि उन्होंने भी ट्विटर पे खुद देखा होगा, बिकॉज मेरे पास इंटरनेट का एक बहुत बड़ा फुकदान है. बहुत मुश्किल उर्दू बोल रही हूँ लेकिन फुकदान है. मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ सबके लिए बताने के लिए चाहती हूँ, बता दूं सबको कि मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी या सिटी जाती हूँ सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने के लिए. मैं डेली 2 घंटे की ड्राइव है मेरा घर और जो सिटी है, और मुझे अगर इंटरनेट की एक्सेस चाहिए तो मुझे सिटी आना पड़ेगा, अदरवाइज मैं दुनिया से कट हूँ. इसीलिए मतलब दिस इज ये है 2021. Yeah, this is like interesting. So yeah, I know okay, most of the people listening in know okay वो क्या incident था because it became a big news coverage. Yes, I think वो exactly. एक अच्छी चीज भी थी because I think for the project because उनकी उससे वजह पहले से जिस तरह ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए थे. nationally I think a lot of people Yes. got to know. काफी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हमने भी उसको एज अ स्टोरी कवर किया था. एंड देन पीपल गॉट टू नो कि अच्छा इस तरह का कोई प्रोजेक्ट इज बेसिकली अंडरवे. So yeah, this is interesting. Moving on, आप SDGs जो हैं sustainable development goals, because you say you know you're a key believer in sustainability. And आपने जो थोड़ा सा back end information share की थी कि there are 17 SDGs that you basically focus on. And before we move on to some of the social media questions जो आपके लिए आए हैं, I would like you to sum up के जो 17 SDGs that you want to focus on. एक तो वो काफी interconnected है. And like Yes. जितनी भी अभी तक हमने conversation की है, I think सब everybody से related है. listening in can understand कि how ये सारी चीजें interconnected है. कि climate, health, even Gender like equality, human life, quality gender equality, education, how are poverty, they climate interconnected? change. Yes. Yeah, so आप Water उसको थोड़ा सा sanitation. sum up Yes, करने के लिए बताओ moving forward Yeah. as a scientist and as a researcher कि how मतलब how important it is. तो I think आपकी story से जिसको नहीं भी समझ I think उसको समझ आ जानी चाहिए. But going forward, what do you think? What are the basics जो be it at an individual level किसी को क्या करना चाहिए to you know help, not just I won't say just help you, but generally because some of these issues are issues spread all across Pakistan के rural areas में. मतलब Pakistan is more than just Lahore, Karachi, Islamabad. So what are the basic steps that people need to, you know, start thinking about, start getting involved in, जो कि, you know, can help us, you know, deal with these issues before it's too late and it gets really problematic. आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि हमारे साथ MOU साइन करें या कोलैबोरेटिव पार्टनर्स बने और हमारे साथ कुछ चीज़ें डिज़ाइन करें कि हम यूथ को इंगेज कर सकें या वाटर एंड सैनिटेशन के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. लाइक वाटर के जितने प्रॉब्लम्स हैं, अगर फॉर इन केस अगर हम रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें रिसर्च में हेल्प करें. थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनको हम एक फ्रेमवर्क में करने की कोशिश करें, लाइक इंस्टीट्यूशनल लेवल, कि वो थोड़ा हम
آرگنائزڈ وے میں کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل اگر کسی کو مینسٹریشن ہائیجین مینجمنٹ میں ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں. ریڈنگ رومس کے لیے کانٹیکٹ کرنا ہے ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے فوکس ہوں تھیم, لائک اور بھی ہو سکتے ہیں کہ فار انسٹنس لائک میں نے مینشن کیا کہ لائبریریز کے لیے چیئر نہیں ہے ان بچوں کی, آپ چیئر بھی ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کے پاس وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دینا چاہتے ہیں, پلیز گیو ٹو اس. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسپیسیفک ہم جو مانگ رہے ہیں. لائک میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اتنا غریب ہے, وہ بیچارہ بکس کے نام بیچتا ہے کہ یہ بکس مس مجھے چاہیے. انٹرسٹنگلی میں نے کسی کو کہا تھا, وہ ان نون نیم کے طور پر مجھے وہ بکس ملے تھے, ڈاک کے ذریعے آئے تھے. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں. لائک آپ کے پاس اگر ایک اسمارٹ فونز ہیں یا لیپ ٹاپ ہیں جو آپ یوز نہیں کرتے, پلیز ان کو دے دیں, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 50 یا 60 ہزار کے لیپ ٹاپ خرید سکے. آپ جو چیزیں یوز نہیں کر رہے ہیں وہ پلیز ڈونیٹ ٹو دیم. مطلب دیٹ از مائی ریکویسٹ. Just quick question before we move on. جس طرح آپ نے کہا کہ you ask if people can donate. How can people donate? Just share that. ابھی تک جو آپ کے projects ہیں, آپ کو کتنی کچھ support ملی ہے from national volunteers? مطلب یس. for example, even for books, because books والے section میں تو I know personally کہ we have been able to donate from around the country. لیکن آپ کے جو باقی projects ہیں, if somebody wants to donate or help out in some way, how can they get in touch with you or your organization? یس, لائک MHM کی جب میں بات کروں تو کسی خاتون نے بس مجھے کانٹیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میرے بہاف پہ آپ یہ ورک شاپ کریں گے اور کچھ چیزیں بچیوں کو ڈونیٹ کریں گے, لیکن آپ بتائیں گے نہیں ان کو کہ کس نے دیے ہیں. آئی ڈیڈ اٹ. مطلب لائک سائنس فیوز ہے, وہ لوگ ہمارے ساتھ کولیبریٹو پارٹنر ہیں, تو وہ جو کچھ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں سائنس کے بھی ان اسکولس میں دینے کی کوشش کریں, یا جو لوکل لیول کے ہیں. لائک اگر کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے, پلیز ریچ آؤٹ ٹو می آن ٹویٹر, ریچ آؤٹ می آن انسٹا. آپ کے ساتھ بات کریں, آپ کے آرگنائزیشن کے لوگوں کے ساتھ بات کریں, کسی سے بھی بات کریں جو ہمیں آرام سے ریچ آؤٹ کر سکے. میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو جیسا بھی مطلب آپ سپورٹ دینا چاہتے ہیں, پلیز گیو اٹ ٹو اس, بیکاز یہ ہیلپ کرتا ہے. لائک سمر کیمپ کی بات کروں, میں نے جب 75 بچوں کو یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم انٹر ہوتے ہوئے دیکھا تھا, آئی کانٹ امیجن کہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے زندگی میں ایسے روم نہیں دیکھے ہیں. مطلب وہ پبلک اسکول کے بچے تھے, لیکن جب وہ یہاں سے نکل کر گئے تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے ہم اپنے اسکول میں سمر کیمپ آرگنائز کریں گے. یو کانٹ امیجن کہ مطلب وہ چینج ہو کر گئے تھے. دس از سم تھنگ. مطلب میں یہی چاہتی ہوں کہ سسٹینیبلٹی رہے, یہ بچے آگے چل کے بچوں کے ساتھ کام کریں اور یہ کنٹینیو رہے, یہ پروسیس رکے نہیں. Thank you. I think let's move on to some of the social media questions. اور پہلا question, I think یہ question میرے دماغ میں بھی تھا لیکن I didn't ask it. اور یہ کہ how do you manage to focus on all of these various projects? ایک میری بس اکیلے آپ کیا آپ کی ڈرائیونگ فورس ہے اور کیا ہے کہ آپ جو ہے اتنی ساری چیزوں میں انوالوڈ ہیں؟ بس مجھے یہی ہے کہ مطلب میں کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی ہوں کبھی. مطلب میں ہر صبح میں اٹھتی ہوں تو میرے لیے ایک نئی چیز آتی ہے اور میں اسے موٹیویشن سمجھتی ہوں. میں تھکن میرے اندر نہیں ہے مطلب چیزوں کی. اور سب سے دوسری بات, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے جس کو میں انگیج کرتی ہوں. میں خود کبھی بھی کوئی چیز نہیں کرنے کی کوشش کرتی. دس از اے ٹیم ورک. میں ٹیم ورک پہ بہت بلیو رکھتی ہوں. میں جو بھی کچھ اگر ریسنٹلی میں سولر پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہی ہوں. سرکاری اسکول کے ایسے اسکولس ڈھونڈ رہی ہوں جن کو سولرس کی ضرورت ہے. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لگایا ہوا اس ٹاسک پہ کہ آپ جائیں اسکولس ڈھونڈیں, ایسے سرکاری اسکول ہوں جہاں سولر کی ضرورت ہے. ہم مجھے ایک ڈونر نے کہا تھا کہ میں آپ کو سولر دوں گی. تو مطلب دس از آئی ایم ڈوئنگ. مطلب وہی کہ انرجیٹک آپ کی انرجی اینڈ آئی تھنک آپ کے جو نا staying positive with all of these stories that you have shared, still staying positive Yes. is I think Yeah. it's very good and it's a very healthy way of dealing with it. The second question آپ کا تھوڑا سا واٹر ورک سے related ہے because as I said,
پریکٹیکلی شاید جو کام ہو رہا ہے وہ شاید اس اسکیل پہ نہیں ہے, بٹ اویئرنیس لیول پہ آئی تھنک پیپل are getting to know the fact that we have a water crisis in front of us جو ہمیں manage کرنا ہے. But I don't think a lot of people know how individually they can be more sustainable when it comes to their Yeah. water usage and practices. تو کسی نے actually یہ question بھیجا ہے کہ any suggestions of how what can an individual do to be a bit more, you know, aware or bit more, you know, conscious of the fact کہ water crisis ہے, تو how can they contribute as an individual? ایز انڈیویجول ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے ہم کتنا پانی یوز کرتے ہیں. ایز این انڈیویجول ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ جو 10 بکٹ اپنے نہانے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ کسی کی زندگی کے لیے اسینشیل ہے. ہمیں مطلب اویئرنیس دینی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم اسی پانی کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں, جس کو گرا دیتے ہیں ہم آرام سے. لائک فار ایگزامپل ہم کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم منرل واٹر کے پانی خریدتے ہیں اور ہم شان سے پیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے اس چھوٹے سے بوٹل کو بنانے کے لیے. ہمیں اس طرح کی اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے. True. یہ جو question I am just trying to formulate and trying to understand what they want to say. Yeah, so basically the last question hai, and it is basically hinting on the fact that as a researcher آپ نے جو studies کی ہیں, do you think کہ ایک generic term use ہوتا ہے development, وہ ایک they don't really understand development کا concept, development goal ہے کا end goal کیا ہونا چاہیے, ہم صرف development کر رہے ہوتے ہیں. So the person is asking کہ do you think that this unoriented development has, obviously we know, has an impact on our environmental issues, but in Pakistan have you seen any specific examples کہ جی یہ جو blind development ہے this is causing problems more than actually solving them? Because کچھ cities میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ infrastructure development جو ہے وہ ایک high speed پہ ہو رہا ہے, but then there are areas where 2 گھنٹے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے just to get basic internet. So do you think there's an imbalance that is also contributing to environmental issues? Yes, I just want to say that because جب آپ کمیونٹی اسٹیک ہولڈر اور لوکل لوگوں کو جب ڈیولپمنٹ میں انوالو نہیں کرتے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. جب آپ ان کو کی پوائنٹ سمجھ کر انوالو کریں گے تو آپ کو بالکل بھی ایسے ڈیولپمنٹ نہیں ملیں گے کہیں پہ بھی نہیں. True. And just to add on to it, یہ آپ نے کافی آپ نے basically sort of, you know, put out the main issue جو ہمارے سارے development اس میں issue میں ہے. But do you think there are, even if there are any small pockets where people, I'm not talking about the government, I'm not talking about authorities, کہ جیسے activism کا جو circle ہے یا جو you know people civic society میں ہیں, they are like thinking about these lines or doing, آپ کا کوئی interaction ہوا ہے in any other part of the world or in Pakistan where people are saying that this is something that needs to be pushed, کہ stakeholders جو local stakeholders ہیں ان کے بغیر اب sustainable development نہیں ہو سکتی؟ یس بالکل. جیسے لائک اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو کلائمیٹ چینج ایکچولی جب آپ لوکلی اس چیز کو لوگوں کو نہیں بتائیں گے, جب لوکلی لوگ اس ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں رہیں گے تو ہم کلائمیٹ چینج کو ٹویٹر پہ تو سارا دن نہیں بول سکتے. نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ, جیسے ابھی گلوبل مارچ ہوا تھا کلائمیٹ چینج کا, آئی ایم آلسو آرگنائزر فرام تربت, لیکن میں مطلب میری کوشش رہی کہ میں لوکل لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں کہ ہمیں کس طرح, کیونکہ سب سے زیادہ ورسٹ تو تربت ہی افیکٹڈ ہے کلائمیٹ. اور مجھے میں یہی کہہ رہی تھی کہ فار انسٹنس اگر دیکھا جائے کہ اثر فاؤنڈیشن والوں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی, پبلیکیشنز کی تھی, لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کس طرح اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. لائک اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز ہمیں لینے چاہیے. لائک ایک اور چیز ایکٹیویزم کی میں یہاں بات کروں گی کہ
कभी कभार हम बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको एज एक्टिविज्म नहीं देखते, जब वो प्रॉब्लम ऊपर ज़्यादा हो जाती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि अब आगे है। लाइक फॉर इंस्टेंस किसी स्कूल के सामने किसी ने एक अजीबोगरीब बंगला खड़ा किया है, लेकिन उस वक्त हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब वही उसी के रेजिडेंट बच्चों के लिए ख़तरनाक होते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एज ए एक्टिविस्ट। हमें हमें चीज़ों को देखना चाहिए। हम मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं कहूँ कि डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एज ए एक्टिविस्ट हमें थोड़ा बहुत चीज़ों को भी देखना चाहिए, लाइक बेसिक चीज़ों को। Sustainable development, I think, is the way forward. यस। Thank you so much for your time एक and और the बात amazing. बताऊंगी आप, जी जी पानी जी में जरूर, हाँ जी। हम मेरी यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस कराई है, 3 साल से उसको पढ़ाया जा रहा है, और बलुचिस्तान में मेरे ख्याल में किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में है। और वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम में है, सिर्फ 2 ही प्रोग्राम में है जिसको हम पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी के नाम से है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ मोस्टली बच्चों को पता है 17 गोल्स की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बच्चे यही कहते हैं कि हम पहले समझते थे कि पावर्टी सब चीज़ों को दबा सकती है, लेकिन हमें एहसास है कि पावर्टी के ज़रिए भी हम दूसरे चीज़ों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक सिंगल चीज़ नहीं है। लाइक स्पेशली व्हेन आई टॉक टू देम अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बहुत कम बोला जाता है। Yeah, mental health, I think it's still a taboo in us. But ये जो आपने very interesting बात की about this course, because ये जो आप course offer करते हैं, is it just for students of environmental education या it's interdisciplinary है? Actually, it's for chemistry, botany, biochem, and biotechnology, just for them. हाँ, okay. यस, इंट्रोड्यूस फॉर देम ओनली, क्योंकि ये मेरा वो था कि विश थी कि हमारे स्टूडेंट्स को भी पता चले 17 गोल्स के बारे में। और मैंने जब किसी के साथ काम किया था अवेयरनेस के लिए, तब मैंने फिर यहाँ पे उनको कहा था कि आप लोग ज़रूर इन बच्चों को बताएं कि ये जा आगे चलकर, और असाइनमेंट दें उनको कि अपने गांव में हर एक स्कूल हो या लैंग्वेज सेंटर हो, वहाँ जाके बताएं लोगों को इन 17 गोल्स के बारे में। Interesting, interesting. वही as you said, I think education के through भी it's a key factor यस, of community development, and it's a great initiative. Thank you again so थैंक यू much सो for your मच। time and the amazing work you do and your energy. And थैंक यू। hopefully we will have you back. I would actually, once you have actually compiled all these stories, these amazing, shocking, I don't know, ये जो आप stories आपने जो थोड़े थोड़े feelings हमें दिए, I would actually love to have you back once you have compiled them, जो भी आप paperwork कर रहे हो उसका, to share that with us, because unfortunately reading का attention span लोगों का overall कम हो रहा है, but hopefully they will be able to or be interested in listening to या these stories. So we will थैंक यू। definitely have you back. Thank you so much थैंक for your यू। time. थैंक यू। टेक केयर। Okay.